Meet Dr. Cameron Ahmed Siddiqui, a name synonymous with leadership, growth, and inspiration. کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارا جو یہ پروفیشنل کیریئر ہے، سب سے پہلے تو اس کی ڈیفینیشن ہمیں دیکھنی چاہیے کہ پروفیشنل کیریئر ہے کیا. اگر آپ اس کو یہ سمجھ لیں کہ آپ یونیورسٹی کالج سے فارغ ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا ایک کیریئر سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور وہ کیریئر اس طرح ہے کہ آپ کو عموماً 25-30 سال 35 سال کی جاب کرنے کا یا بزنس کرنے کا ایک سینیریو آپ کے سامنے آتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم اس بزنس کی یا ہم جاب کی اپنا ایک کیریئر سمجھیں تو اس کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جس میں کچھ لوگ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس میں ایکسٹرا آرڈنری سکسیزفل ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو اس کو کرتے ہیں لیکن وہ اس ٹائپ کی نہ تو کامیابی حاصل کر پاتے ہیں اور نہ ہی وہ اس طرح کے نتائج جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو ملتے ہیں. تو پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ پورا میکینزم چلتا کیسے ہے. اس حوالے سے میں سب سے پہلی جو چیز ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو بنایا ہے ایک کسٹمر سپلائر کے کانسیپٹ کے ساتھ. اگر آپ اس کسٹمر سپلائر کے کانسیپٹ کو دیکھیں کہ کیا بیسیکلی یہ کسٹمر سپلائر کانسیپٹ کیا ہے، تو آپ ذرا غور کریں تو آپ کو اپنی ارد گرد کی سب چیزوں میں یہ ریلیشن شپ نظر آئے گا. مثال کے طور پہ میں یہ کہوں کہ آپ سب سے پہلے اپنی کمپنی میں آپ جائزہ لیں اپنے آپ کا کہ آپ اس کمپنی میں ملازمت کر رہے ہیں. تو اس کمپنی کی ملازمت میں آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا امپلائر آپ کو ایک سرٹن اماؤنٹ آف سیلری پے کرتا ہے. تو اب آپ یہ سوچیں کہ بھائی یہ جو سیلری ہے یہ مجھے کس بات کی پے ہو رہی ہے، کون سی ایسی چیز ہے جو ٹریڈ آف ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کو وہ سیلری ملتی ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کو جو سامنے نظر آئے گی کہ دا اماؤنٹ آف ٹائم وچ یو آر اسپینڈنگ دیٹ ڈز ناٹ ڈیفائن ہاؤ مچ دا سیلری یو ڈیزرو. یہ ٹائم کے ساتھ اسپیسیفک نہیں ہوتا، کیونکہ اگر ٹائم کے ساتھ اسپیسیفک ہو تو ادارے میں جو جی ایمز ہوتے ہیں، ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، سی او ہوتے ہیں، ڈپارٹمنٹل مینیجرز ہوتے ہیں، وہ بھی اتنا ہی ٹائم دے رہے ہوتے ہیں جو ایک ورکر یا سپروائزرز دے رہے ہوتے ہیں یا انجینئرز دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ڈسپیرٹی کیوں ہوتی ہے؟ تو یہ آپ کی جو سروسز ہیں جس کے اگینسٹ آپ کو کمپنسیشن ملتی ہے وہ دراصل ٹائم ڈپینڈنٹ نہیں ہوتی. پہلے تو اپنے پروفیشنل کیریئر میں اس بات کو وضاحت سے سمجھ لیں، وہ ٹائم اسپیسیفک نہیں ہوتی، وہ ویلیو اسپیسیفک ہوتی ہے. یعنی آپ جتنا ٹائم اپنے ادارے میں اسپینڈ کرتے ہیں اس میں آپ کتنی ویلیو ڈیلیور کرتے ہیں اپنے امپلائر کو، وہ ڈیفائن کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کی کیا کمپنسیشن ہونی چاہیے. دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ وائٹل تھنگ. اور چونکہ میں نے وضاحت کی کہ ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ پوری کائنات میں جیسے میں نے ذکر کیا کہ وہ کسٹمر سپلائر ریلیشن پہ ہے. تو اسی طرح آپ کا ریلیشن جو ہے اپنے امپلائر کے ساتھ وہ ایک سپلائر کا ہے، اور آپ کا جو کسٹمر ہے وہ آپ کا امپلائر ہے جو آپ کو اس کی کمپنسیشن دیتا ہے. اگر آپ چاہیں کہ میں اپنی کمپنسیشن کو مجھے بڑھنا چاہیے یا اس میں اضافہ ہونا چاہیے، تو جو سب سے پہلی چیز آپ فوکس کریں گے وہ یہ دیکھنا چاہیے آپ کو کہ جو ویلیو آپ ڈیلیور کر رہے ہیں اس ویلیو کو ہم کیسے انہینس کر سکتے ہیں. جتنی آپ اس ویلیو کو انہینس کرتے چلے جائیں گے آپ کا امپلائر آپ کو اسی طرح پے کرے گا. واپس آتے ہیں کسٹمر سپلائر کے کانسیپٹ پہ. اب ذرا اس کا تعین کریں کہ ہم کیسے کسٹمر سپلائر ہیں. دیکھیں، آپ آج شام کو طے کر لیں کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ کہیں پہ آپ ڈنر کریں گے، تو جب آپ باہر جاتے ہیں کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں تو آپ کیا بن جاتے ہیں؟ یو بیکم کسٹمر. اب وہ جو ریسٹورنٹ ہے وہ آپ کا سپلائر بن جاتا ہے، بیکاز اس نے ایک سرٹن جو آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے اس کو میٹ کرنا ہے. اسی طرح جب وین یو گو بیک ان ٹو یور فیملی، اب جو بچے ہیں آپ کے ارد گرد جو فیملی ہے، دے بیکم یور دے بیکم یور کسٹمر. ناؤ یو آر اے سپلائر فار دیم. تو یہ جو کسٹمر سپلائر کانسیپٹ ہے، ہم باہر جاتے ہیں، روڈس پہ جاتے ہیں، ہمیں روڈس ٹوٹی ہوئی ملتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ دیکھیں یہ فلانے ادارے نے ایسا نہیں کیا، حکومت نے ایسا نہیں کیا. تو وٹ وی آر بین behaving in that moment, we become the customer, and وہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں یا ادارے ہیں they become the supplier of these services etc. تو کسٹمر سپلائر کانسیپٹ کو پہلے تو ہم اس پہ وضاحت کر لیں کہ پروفیشنل کیریئر میں اس کا جو استعمال ہوتا ہے. اگر آپ کہیں پہ جاب کر رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ جو آپ کا کسٹمر ہے اس کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کے ساتھ.
تو جب آپ کو اپنے کسٹمر کے بارے میں وضاحت سے پتہ ہوگا کہ اس کی نیڈز اور ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں، تو آپ جو بھی ڈیسیژنز کریں گے اپنے پروفیشنل کیریئر میں دے آر گوئنگ ٹو کمپنسیٹ یو ان اے بیٹر وے. نمبر ون، آپ کو اپنے کسٹمر کی نیڈ کا پتہ ہو. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ ایک ادارہ چلا رہے ہوں اور آپ بزنس کر رہے ہوں اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کا کسٹمر کون ہے، یا آپ کے علم ہی نہ ہو کہ آپ کے کسٹمر کی کیا نیڈز اور ایکسپیکٹیشن ہے. تو میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ جب آپ کو علم ہی نہ ہو کہ آپ کا کسٹمر کیا چاہتا ہے تو آپ وہ کیسا بزنس، وہ کس طرح کا بزنس ہوگا، آپ اسے اچھی طرح امیجن کر سکتے ہو. اسی طرح جب آپ جاب کر رہے ہو اور جو آپ کا امپلائر ہے وہ آپ کا کسٹمر ہے، تو اگر آپ کو یہ وضاحت سے پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کے امپلائر کی ایکسپیکٹیشن آپ سے کیا ہے تو وہاں پہ بھی آپ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہو گئی، سب سے پہلے تو اس رول کو سمجھنا ضروری ہے کہ میں سپلائر ہوں اور میں سپلائی کیا کر رہا ہوں، میں اپنی سروسز کو سپلائی کر رہا ہوں، اور چونکہ میں اپنی سروسز کو سپلائی کرتا ہوں اس سروسز کے اگینسٹ میں مجھے کمپنسیشن ملتی ہے. اب اگر میں چاہوں کہ میں اپنی کمپنسیشن میں اضافہ کر لوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو مجھے اپنی ویلیو آف مائی سروسز کو بڑھانا چاہیے. اچھا، اب یہاں پہ دیکھتے ہیں، اب ایک کویشچن آ جاتا ہے کہ یہ ویلیو آف سروسز کیا ہیں، ہم ان ویلیوز کو کیسے بڑھا سکتے ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے ہماری سروس جو ہے اس کی ویلیو جو ہے وہ انکریز ہو جائے. اب یہاں پہ 3-4 چیزیں ہیں جس کو آپ نوٹ کر سکتے ہو کہ یہ 3-4 چیزیں ہیں جن کے ساتھ آپ کی ویلیو آف سروس بڑھتی ہے. نمبر 1، آپ کا نالج. آپ کے پاس کتنا نالج ہے اپنے اس پروسیس کا، اس پروڈکٹ کا، اس ایکٹیویٹی کا، اس رول کا جو آپ کو اسائن کیا گیا ہے. آپ ایز اے انجینئر کہیں کام کر رہے ہو، آپ کتنے نالجیبل ہو اپنے پروفیشن کے بارے میں، کتنے نالجیبل ہو ان پروسیسز کے بارے میں، کتنے نالجیبل ہو آپ اس آرگنائزیشن کے پروسیسز کے بارے میں، کتنے نالجیبل ہو آپ باقی فنکشنز جو آپ کے ارد گرد کام کر رہے ہیں. تو جتنا آپ کا نالج بڑھے گا اتنی آپ کی ایک ویلیو آف سرٹن اسپیکٹ وہ آپ کی انکریز ہو جاتی ہے آپ کے اپنے پروفیشن میں، آپ کے اپنے ادارے میں. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے کہ خالی نالج کا ہونا کافی نہیں ہوتا، بلکہ امپورٹنٹ اسپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ اس نالج کی اپلیکیشن کا کرنا. کیونکہ جتنا آپ اس نالج کو اپلائی کرتے چلے جائیں گے اتنے آپ سکلفل ہوتے چلے جائیں گے. سکلفل سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ نے اوور اے پیریڈ آف ٹائم اپنے نالج کو اپلائی کیا، آپ کے پاس ڈفرینٹ سچویشنز آتی رہیں، ان سچویشنز کے مطابق آپ نے اپنے نالج کو اپلائی کیا. اب آپ سکلفل ہیں، یعنی آپ مختلف قسم کے چیلنجز کو فیس کر سکتے ہیں. آپ نے بہت سارے سولوشنز آلریڈی ٹیسٹڈ کیے ہوئے ہیں، آپ را ہینڈ نہیں ہیں. تو اگر کبھی ایسی کوئی سچویشنز آئیں گی تو آپ اس کو ہینڈل کر سکتے ہو. یہ کسی بھی امپلائر کے لیے ایکسپیرینس لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیوں ویلیو رکھتے ہیں؟ بیکاز دے ہیو ایکچولی گون تھرو ڈفرینٹ سچویشنز اینڈ دے آر بین دا رائٹ چوائس فار دیم کہ اگر یہ میرے ادارے میں آئیں گے تو یہ نہ صرف یہ ہے کہ میرے بزنس کو، میرے پروسیس کو، میرے کسٹمرز کے لیے بہتر ہوں گے، بلکہ ان سے امکان یہ رہے گا کہ یہ میرے لیے کوئی نقصان بھی نہیں کریں گے بیکاز ان کا بہت سا ایکسپیرینس ہے. تو ایک نالج کی بات آ گئی. دوسری بات آ گئی، جو آپ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے یہ آپ کو ویلیویبل بناتا چلا جاتا ہے اپنے پروفیشن میں. تیسری چیز جو آتی ہے وہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیلف بلیف کا فیکٹر. سیلف بلیف کیا ہے؟ سیلف بلیف یہ ہے کہ آپ کا خود اپنے بارے میں کیا تصور ہے. ایک تصور دیکھیں وہ ہے جو آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کے بارے میں رکھتے ہیں. آپ کا ایک امیج ہے، آپ کا ایک برانڈ ہے. اگر آپ کی ایبسنس میں کسی سے آپ کے بارے میں پوچھوں کہ یار بتاؤ یہ احمد کیسا ہے، انور کیسا ہے، اسلم کیسا ہے، تو وہ جو چیز آپ کے ارد گرد کے لوگ مجھے بتائیں گے وہ آپ کی برانڈنگ ہوگی. یعنی وہ آپ کی ایک امیج پرسیپشن ہوگی کہ یار جو ہیں وہ اسلم صاحب وہ بہت ہی ہارڈ ورکنگ ہیں، بہت ہی آنیسٹ ہیں. تو یہ ان کی امیج برانڈنگ ہوتی ہے، یہ ایک پرسیپشن ہوتی ہے جو لوگوں کو آپ کے ساتھ ایکسپیرینس سے حاصل ہوتی ہے. ایک جو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کا اپنا سیلف بلیو ہے. آپ خود کیا اپنے بارے میں امیج رکھتے ہو، آپ کے جو اندر کی پکچر ہے وہ کیا ہے، یہ آپ کا سیلف بلیو کہلاتا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی انسان جو ہے جب تک اس کا سیلف امیج بہتر نہ ہو، جب تک اس کی اپنی، اس کو ایگو کہہ لیں، اس کو اپنے بارے میں ایک ایزمپشنز کہہ لیں، اس کو ایک سیلف امیج کہہ لیں، اس کو ایک پرسیپشن کہہ لیں، جب تک اس کا اپنی ذات پر، اپنی صلاحیتوں پر، اپنے آپ پر اعتماد نہیں ہوتا، جب تک اس کے اندر کی دنیا میں وہ کامیاب نہیں ہوتا، وہ باہر کی دنیا میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتا. ہمارا جو باہر کی دنیا ہے، ہمارے ارد گرد کی جو دنیا ہے وہ ہماری اندرونی دنیا کی ریفلیکشن ہے. اس کی میں مثال یہ سمجھوں، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ
کس طرح کے آپ کی زندگی کا انٹرنل دنیا کی کیا ہے، کیسا پرسیپشن ہے. میں چلے جاتے ہیں کہ چلیں جناب ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو رہنا سہنا ہے وہ کس انداز کا ہے، آپ کس قسم کے کپڑے پہنتے ہیں، آپ کے ساتھ لوگوں کے ساتھ میل و برتاؤ کس طرح کا ہے. تو جو آپ اندر کی دنیا میں ہوتے ہیں وہی چیز آپ کی باہر کی دنیا میں ریفلیکشن ہو رہی ہوتی ہے، وہی چیز آپ کے ارد گرد کی سراؤنڈنگ میں ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. اگر آپ اندر سے آپ کا پرسیپشن اپنے بارے میں ایک بڑا آرگنائز بندے کا، ایک پروفیشنل کا ہے، تو مجھے پوری امید ہے کہ اگر آپ اپنے کمرے میں دیکھیں گے جہاں پہ آپ رہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو بہت آرگنائز ملے گا. آپ جس جگہ پہ کام کرتے ہو وہاں پہ جو آفس ڈیسک ہوگا وہ بھی بڑا آرگنائز ہوگا. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ سب سے پہلے باہر تبدیلی لانے کے لیے جو امپورٹنٹ لیسن ہے وہ اپنے اندر کے اندر تبدیلی لانی پڑتی ہے، جس کو ہم سیلف بیلیف کا فیکٹر کہتے ہیں. اچھا، چوتھی چیز جو میں نے ہائی لائٹ کرنی، ابھی تک 3 چیزیں میں نے وضاحت کر دیں. ایک آپ کا نالج ہے، ایک آپ کا ایکسپیرینس ہے، ایک آپ کا سیلف بیلیو ہے. جو چوتھی چیز ہے جس کو اندر پروفیشن میں آپ کو بہت ساری کامیابی ملتی ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے کام کے بارے میں، چاہے وہ آپ کی جاب ہے یا وہ آپ کا بزنس ہے، اس کے حوالے سے آپ کا کتنا پیشن ہے، آپ کے اندر جذبہ کتنا ہے اس کے اندر، اور کیا یہ آپ کی ایک ریئل انسائٹ کال ہے، کیا یہ وہ چیز جو آپ کر رہے ہو یہ آپ کے دل کی آواز ہے. کیونکہ یہ جب جس بندے کو اپنا یہ پیشن ڈسکور ہو جاتا ہے تو اس کے لیے جو محنت ہے وہ محنت نہیں رہتی، وہ اس کے لیے ایک محبت کا سفر بن جاتا ہے. اس کو یہ لگتا ہے کہ میں اس کام کو کرنے میں ہی ریوارڈ ہو جاتا ہوں، اور اس میں جو انکم مل رہی ہے وہ تو میرا جو ہے وہ آن ٹاپ آف اٹ ہے، وہ تو مجھے مل رہی ہے، لیکن یہ کام اٹ سیلف میرے لیے اتنا ریوارڈنگ ہے. تو جس بندے کو یہ پیشن مل جائے تو وہ اس کے لیے بہت خوش قسمتی ہوتی ہے. اس کے لیے 30 سال کا سفر بھی بڑا مختصر اسے نظر آئے گا. لیکن اگر وہ کسی ایسے ایریا میں، کسی ایسی چیز میں، کسی ایسی جگہ میں ہے جو مجبوری کے تحت وہ وقت گزار رہا ہے، تو اس کے لیے ہر دن وہ ایک مہینے کی مانند، ایک ہفتے کی مانند لگے گا. تو یہ 4 چیزوں کو ہم نے سمجھ لیں کہ یہ 4 چیزیں آپ کے کیریئر میں آپ کو ہیلپ کرتی ہیں گرو کرنے میں. وہ کیریئر چاہے آپ کا بزنس ہو، وہ کیریئر چاہے آپ کی جاب ہو. اچھا، اب ذرا تھوڑا سا شروع کے سٹیٹس پہ آتے ہیں. اب ہمارا المیہ کیا ہوتا ہے؟ اب ہم اگر دیکھیں اپنے معاشرے میں، اب ہم بات کرتے ہیں ینگسٹرز کے. جو ہمارے ینگسٹرز ہیں، اب وہ کالج، یونیورسٹی سے، اسکول سے نکلتے ہیں. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ان کا ان 4 چیزوں پر ذرا فوکس کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا نالج لیول کیا ہوتا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم کالج، اسکول میں اپنی جو ہمارے جو بھی اسٹینڈرڈز ہیں، اگر ہمارا سارے کا سارا فوکس صرف اس بات پر رہے کہ مجھے کچھ گریڈ لینے ہیں، اررسپیکٹیو کہ مجھے اس سبجیکٹ کی کوئی سمجھ آئے یا نہ آئے، تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ گریڈ کی حد تک تو وہ بی یا سی یا اے بن جائے گا، لیکن کیا جس وقت آپ ملازمت میں جائیں گے، اپنے بزنس میں جائیں گے، کیا وہ نالج آپ کو کوئی فائدہ دے گا؟ بالکل بھی فائدہ نہیں دے گا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی چیز کو سمجھ کے پڑھا ہی نہیں، اور جب آپ نے سمجھ کے نہیں پڑھا تو اس کی اپلیکیشن تو آپ کر ہی نہیں سکتے ہو. تو پہلا نقصان یہاں پہ ہو جاتا ہے کہ جب نالج میں یہ چیز بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو یونیورسٹی کالجوں میں بتائی نہیں جاتی کہ نالج کا اصل مقصد صرف ڈگری، سرٹیفکیٹ، کاغذ کا پرزہ لینا نہیں ہے، بلکہ نالج کا اصل مقصد ہے کہ آپ کے اندر سوچنے کی ایک انداز پیدا ہو جائے، آپ چیزوں کو کوشچن کر سکو، آپ اس کی تہ تک جا سکو، آپ ریشنل ہو جاؤ، آپ کو آئیڈینٹیفائی ہو جائیں، آپ کو کانسیپٹ سمجھنے آنے شروع ہو جائیں. آپ کو کانسیپٹ سمجھ آ جائیں گے، آپ پریکٹیکل لائف میں اس کو اپلائی آسانی سے کر سکتے ہو، آپ سیکھ سکتے ہو. اسی وجہ سے کبھی بھی جو یونیورسٹی کالج میں آپ کو فنڈامنٹل چیزیں سکھائی جاتی. اگر آپ فنڈامنٹلز میں اسٹرانگ ہو، آپ اپنے کیریئر میں بہت آگے بڑھ سکتے ہو. تو پہلا تو سب سے بڑا ایک چیلنج آ جاتا ہے کہ ہماری نالج بیس جو ہے اگر اس پر کام نہیں ہوا تو یہ ایک ہمارا ویک ایریا رہ جاتا ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ ہماری آرگنائزیشنز میں، ہمارے اداروں میں، جو تعلیمی ادارے ہیں، وہاں پہ کچھ پریکٹیکل اس ٹائپ کا انوائرمنٹ نہیں ہوتا. وہ زیادہ سے زیادہ اگر آپ کو ملے گا تو وہ تھیوری بیس مل رہی ہوگی، آپ کو پریکٹیکل انوائرمنٹ کا پتہ نہیں ہوتا. یا بہت سارے ہمارے انٹری لیول اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو انہوں نے کبھی انڈسٹری کو نہیں دیکھا ہوتا، انہوں نے کبھی اس چیز کا مشاہدہ ہی نہیں کیا ہوتا کہ یہ کوئی ادارے چلتے کیسے ہیں. تو اس وجہ سے جب بھی وہ اپنی جاب کے لیے جاتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ بہت سارے جو ہمارے گریجویٹ ہیں ان کو جابس میں بہت مشکل ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آرگنائزیشن ہوتی کیا ہے، کس بلا کا نام ہے، اس کے اندر کون سے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، کون سے فنکشنز ہوتے ہیں،
کیسے یہ کوئی ادارہ چلتا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے پڑھائی کے دوران میں کبھی اس بات کو سوچا بھی نہیں ہوتا کہ بعض اوقات 1 مہینہ 2 مہینہ جو ان کی چھٹیوں کا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائپ کی جو انٹرنشپ ان کو ملتی ہے وہ ان کو بہت اچھا ایکسپوجر دے دیتی ہے، ایٹ لیسٹ ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کیا چیزیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو دوسری بات ہے کہ ایکسپیرینس کی کمی ویسے ہی ہوتی ہے کہ وہ ایکسپوجر نہیں ہوتا، کوئی پریکٹیکل انہوں نے کوئی انٹرنشپس بھی نہیں کی ہوتی، تو ایک بہت بڑا ڈرا بیک یہاں پہ آ جاتا ہے۔ تیسری جو چیز ہے جو شاید مجھے سب سے پہلے ذکر کرنی چاہیے تھی وہ یہ ہے کہ آپ کا سیلف بیلیف کیا ہے اپنے بارے میں۔ اور میرا خیال ہے کہ جب آپ کسی کے سیلف بیلیف کو شیٹر کر دیتے ہیں وہاں سے آپ کی کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو اپنا واقعہ بتاؤں گا۔ میں یونیورسٹی میں تھا اور آج بھی کم و بیش بدقسمتی سے ایسا ہی ماحول ہوگا۔ میں انجینئرنگ میں پڑھ رہا تھا اور اس زمانے میں ہم لوگ اپنے جو ماحول تھا ہمارے سینئرز میں، یہ میں بات کر رہا ہوں 1987 88 89 90، یہ میں انجینئرنگ یونیورسٹی کا میرا دور ہے، تو میں وہاں پہ تھا۔ تو وہاں پہ ہم اپنے سینئر سے سنا کرتے تھے کہ یار باہر کی جو جاب مارکیٹ ہے نا وہ بڑی مشکل ہے، یہ نوکریاں بڑی مشکل سے ملتی ہیں۔ تو میں نے اپنے سینئر سے پوچھا، میں نے کہا اچھا اگر کون سی ایسی اگر جاب ہے، اگر ہم انجینئر ہیں، اگر ہمیں کتنے کی جاب مل جائے تو ہم یہ سمجھیں کہ یار ہماری یہ کامیابی شروع ہو جاتی ہے یہاں سے۔ تو مجھے انہوں نے کہا کہ یار باہر کی مارکیٹ میں، یہ میں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا یار اگر 3000 روپے کی نوکری مل جائے نا تو آپ سمجھو کہ یو ہیڈ اے گڈ سٹارٹ۔ اچھا یہ ذہن میں اب جیسے میں نے کہا کہ جو بیلیوز ہوتے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتے ہیں، تو میرے ذہن میں ایک چیز آ گئی کہ اچھا یار یہ جو 3000 روپے میں اگر کہیں پہ میری جاب سٹارٹ ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ آئی ہیڈ اے گڈ سٹارٹ ان مائی کیریئر۔ تو ہوا کیا جناب کہ میں اپنے کیریئر میں جو میری پہلی میں فائنل ایئر کا وائیوا دے رہا تھا، تو میرے ٹیچر تھے، پروفیسر تھے میرے، تو انہوں نے مجھ سے وائیوا کے بعد میں سوال کیا، انہوں نے کہا کہ کامران آر یو انٹرسٹڈ ٹو ڈو اے جاب سم ویئر۔ اچھا آپ اندازہ کریں میرے سیلف بیلیف کی کیا حالت تھی، یعنی مجھے لاجیکلی کیا سوال پوچھنا چاہیے تھا کہ جناب یہ کون سی جاب ہوگی، اس جاب کے اندر کیا پراسپیکٹس ہوں گے، کیا یہ جاب آپ نے مجھے آبزرو کیا ہے، کیا ایم آئی دا رائٹ سلیکشن فار دیٹ۔ ایسا کوئی سوال میرے ذہن میں نہیں تھا۔ انٹرسٹنگلی میں نے سوال ان سے یہ پوچھا، میں نے کہا جی مجھے یہ بتائیے وہاں پہ تنخواہ کتنی ملے گی۔ اچھا جب انہوں نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ بھئی تنخواہ تو تقریباً 4000 دے دیں گے تمہیں۔ اچھا جب انہوں نے کہا نا 4000 دے دیں گے، میں نے کہا سر ڈن، میں بالکل تیار ہوں 4000 میں نوکری کرنے کے لیے۔ اب آپ یہ سوچیں میری ایک سیلف بیلیف کی حالت سوچیں۔ میرے سیلف بیلیف میں میرے لیے کامیابی کا معیار 3000 روپیہ تھا اور مجھے 4000 کی نوکری آفر ہو رہی تھی، تو میں نے تو سوچا یار بلے بلے تو بڑے مزے کی بات ہو گئی یہ جو میرے لیے معاملہ ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا، جس وقت میں یہ 4000 کی نوکری پر اپنے کیریئر کو سٹارٹ کر رہا تھا اور میں بہت خوش تھا، میں سمجھتا تھا میں نے بڑی جناب کامیابی حاصل کر لی، چلیں آج کے زمانے میں آپ سمجھ لیں وہ 50-60 ہزار کے برابر سمجھ لیں، تو میں سمجھ رہا تھا میں نے تو بڑی یار زبردست کامیابی لے لی۔ لیکن میرے علم میں بعد میں آیا کہ اسی وقت میں کچھ میرے ایسے کلاس فیلوز بھی تھے جنہوں نے جب اپنی پہلی جاب سٹارٹ کی، دے سٹارٹڈ فرام $3000 اور $4000، اور میں کس پہ تھا؟ I was being on 3000 پہ 4000 پہ کیپیبلٹی اور کیپیسٹی کا ایشو نہیں تھا۔ الحمدللہ ایجوکیشن وائز، گریڈ وائز، نالج وائز میں ان سب سے بہت بہتر تھا۔ مسئلہ کس پہ تھا؟ سیلف بیلیف کا تھا، اور وہ سیلف بیلیف کہاں سے ملا؟ وہ مجھے اپنے انوائرمنٹ سے ملا۔ اس حوالے سے بعض اوقات یہ جو آپ کا انوائرمنٹ ہوتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ پارٹ پلے کر رہا ہوتا ہے آپ کے، اور یہ انوائرمنٹ کون لوگ کریٹ کرتے ہیں؟ یہ انوائرمنٹ آپ کو اپنے یونیورسٹی کالج کے ماحول میں ملتا ہے، اپنے ٹیچر سے ملتا ہے، اپنی فیملی سے ملتا ہے، اپنے دوستوں سے ملتا ہے۔ تو میں ایک بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو سیلف بیلیو ہوتے ہیں، اگر یہ اسکول کالج کے زمانے میں شیٹر کر دیا جائے، اگر آپ کو آپ کے بارے میں بیلیف شیٹر کر دیا جائے اور آپ کو نالج کے حوالے سے صرف کاغذ کا ٹکڑا پکڑا دیا جائے اور ایکسپیرینس میں آپ کو کسی چیز کا ایکسپوجر نہ ہو، اور مارکیٹ میں جب آپ جاب لینے جائیں، اب آپ مجھے بتائیے، اور پیشن کا آپ کو کوئی پتہ نہ ہو کہ پیشن نام کی کیا شے ہوتی ہے، تو اگر آپ ان چاروں چیزوں میں ذرا اپنے آپ کو ایویلویٹ کر کے دیکھیں تو آپ کو آنسر مل جائے گا کہ آج ہمارے اداروں میں
آج ہمارے بچوں کو جاب کے اندر اپنا پروفیشنل کیریئر سٹارٹ کرنے میں کیوں مشکل پیش آتی ہے؟ بیکاز ان کے سامنے ان چیزوں کی وضاحت کرنا، ان کو اس کے لیے تیار کرنا، یا ان کو خود اپنے بارے میں اس بات کا خیال پیدا نہیں ہوتا کہ ان کو ان 4 چیزوں میں پریپیئر ہونا ہے، یہ ان کے کیریئر کی ڈائریکشن ہے۔ اب یہاں پہ میں اکثر سیشن کرتا ہوں تو مجھ سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ جناب اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو پیشن ہوتا ہے، ہم نے بہت سنا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں یار اپنے پیشن کو ڈسکور کرو، پیشن کو ڈسکور کرو، تو ہمیں پتہ کیسے لگے گا کہ ہمارا پیشن کس جگہ پہ ہے؟ اس میں آپ سے یہ کہوں گا کہ دیکھیں کوئی ایسا فارمولہ نہیں ہے، کچھ ایسی سائیکالوجیکل ٹیسٹ ضرور ہوتے ہیں جس سے آپ کو اپنی شخصیت کی پروفائلنگ پتہ لگ جاتی ہے، بہت سارے ایسے سٹینڈرڈ سائیکالوجیکل ٹیسٹ ہیں، لیکن جب تک آپ ایکسپیریمنٹیشن نہیں کرتے مختلف چیزوں میں، آپ کو نہیں پتہ لگ سکتا کہ یہ آپ کا ایریا آف پیشن ہے۔ میں آج الحمدللہ مجھے بہت فخر ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ مجھے تقریباً اپنے کیریئر کے 29 سال میں، اور میں اپنے ایریا آف پیشن میں کام کر رہا ہوں جو میرا ٹریننگ کا، ڈیولپمنٹ کا، کوچنگ کا ہے، اور یہ مجھے ایکسیڈنٹلی ڈسکور ہوا۔ میں جب تک گریجویٹ ہو کے اپنی جاب میں تھا، پہلی جاب میں مجھے اندازہ نہیں ہوا، مجھے ایکسیڈنٹلی کیسے ڈسکور ہوا کہ مجھے جب میرے پہلے مینیجر جو تھے انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی اس طرح کی یہ فریش انجینئرز کا بیچ ہے تو تم ان کو جا کے ایک انٹرنشپ، ایک اورینٹیشن دے دو، ایک لیکچر انہیں دے دو۔ اب جب میں نے انہیں جا کے پہلا لیکچر دیا تو جناب مجھے تو بہت ہی مزہ آیا، سچی بات ہے، 1 گھنٹے کا لیکچر تھا، اینڈ آئی فیل لائک آئی کین ڈو اٹ، اور میں ریئلی انجوائڈ اٹ۔ تو میں نے اپنے مینیجر سے کہا کہ جناب میں یہ جو ٹریننگ جو والی چیز ہے یہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ دین آئی اسٹارٹڈ مائی جرنی انٹو اٹ۔ پھر میں نے اپنے لیے موقع کریٹ کرنے شروع کیے، مجھے اندازہ ہو گیا یار یہ میرا پیشن ہے، یہ میرا انٹرسٹ ہے، یہ میں ہمیشہ ایم بین آفٹر اٹ۔ تو دوستوں میں نے ایک چیز یہ سوچی کہ مجھے جو کچھ اب زندگی میں کرنا ہے مجھے اسی لائن میں کرنا ہے، اور الحمدللہ اٹ ہیز پیڈ می بیک بیکاز آئی واز فوکسڈ۔ آئی گیٹ، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بہت سارا وقت گزرنے کے باوجود بھی اپنے پیشن کا پتہ نہیں لگتا۔ تو میں یہ کہوں گا زندگی میں ایکسپیریمنٹ کرتے رہیں، جو آپ کو ڈفرینٹ پروجیکٹس ملتے ہیں، اسائنمنٹس ملتی ہیں، ڈفرینٹ اپرچونیٹیز ملتی ہیں، آپ اپنے آپ کو اس میں ڈالیں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ کون سا ایسا کام ہے جس کو کرتے ہوئے آپ انگیج ہو جاتے ہو، کون سا ایسا کام ہے جس میں آپ کی ٹوٹل فوکس ہو جاتا ہے، کون سا ایسا کام ہے جس کو کرتے ہوئے آپ کو ٹائم کا پتہ نہیں لگتا، کون سا ایسا کام ہے اگر آپ سے کہے یار اس میں تمہیں پیسے نہیں ملیں گے پھر بھی تم کر سکتے ہو تو آپ تیار ہو جاؤ، ہاں جناب میں اس کو کرنے کو تیار ہوں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ایسا کام جو آپ کو تھکائے نا، یہ آپ کا ایریا آف پیشن آتا ہے، تو پیشن کے لیے ایکسپیریمنٹیشن کرتا رہو۔ اب بات آتی ہے خاص طور پہ ہم کیریئر میں ڈیسیژنس کیسے کریں۔ اب ایک امپورٹنٹ چیز ہے خاص طور پہ، پہلا تو اس لیول کے اسٹوڈنٹس جو فریش گریجویٹ ہوتے ہیں اور فریش گریجویٹ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو مارکیٹ میں ان کو جاب جو ہے وہ نہیں مل رہی ہوتی۔ میری رائے ان کے لیے یہ ہے کہ جب چونکہ کچھ ایک سرٹن بیک اینڈ پہ ہمارے پاس کچھ کمیاں ہیں، میں اس کو کہوں گا ویکنیسز ہیں، جیسے میں نے کہا کہ سیلف بلیف کے حوالے سے کمی ہوتی ہے، نالج کے حوالے سے کمی ہوتی ہے، ایکسپیرینس پاس میں نہیں ہوتا، پیشن کا پتہ نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے ابھی آپ مارکیٹ پلیس کے لیے، بزنس مارکیٹ کے لیے، جاب مارکیٹ کے لیے آپ اٹریکٹیو نہیں ہوتے ہو۔ چونکہ آپ اٹریکٹیو نہیں ہوتے تو پھر آپ کو لوگوں کو کہنا پڑتا ہے یار یہ جاب دے دو، وہ جاب دے دو، بس اس میں انسان کہیں پہ بھی اس کو کوئی رسپانس نہیں آ رہا ہوتا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ جس وقت آپ اگر فریش جو لوگ ہیں جو جاب کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں، سب سے پہلے تو وٹس ایور دا اپرچونٹی کم آن دا وے، irrespective how much money they give you or they don't give you at all، اس بات سے قطع نظر آپ کو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو اس کے اندر ڈالنا، اس پروسیس کا حصہ بن جائیں۔ جب آپ کسی پروسیس کا حصہ بنتے ہیں تو دو تین چیزیں بیک وقت ہونا شروع ہوتی ہیں۔ نمبر 1، آپ کا نالج کا گراف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے کسی بھی پروسیس کے حوالے سے۔ آپ کو کوئی پیسے نہیں بھی دے رہا، کوئی فکر کی بات نہیں، آپ اس کو 2-3 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے کا ایپیسوڈ بنا لو کہ یار مجھے بغیر پیسے کے بھی کام کر کے کس چیز کو حاصل کرنا ہے، میں نے ایک سرٹن انڈسٹری کے کسی نالج کو حاصل کرنا ہے، کچھ ایکسپیرینس کو حاصل کرنا ہے، میں نے اپنے ایریا آف پیشن کو ڈسکور کرنا ہے، اور میں نے اپنے سیلف بلیف کو، اپنے کام کے ساتھ یہ سیلف بلیف بھی آپ کا بڑھتا ہے جب آپ ڈیلیور کرنا شروع ہوتے ہو۔ جب آپ یہ کام کرتے ہو تو دین یو اسٹارٹیڈ بیکمنگ اٹریکٹیو فار دا بزنس مارکیٹ، آپ بزنس مارکیٹ کے لیے اٹریکٹیو ہونا شروع ہو جاتے ہو، اور وہ بزنس مارکیٹ دین اسٹارٹیڈ paying you some money and then you started continuously working on to yourself۔ دوسری قسم وہ ہوتی ہے جو لوگ آلریڈی اپنے پروفیشنز میں ہیں، وہ پروفیشنز میں ہیں لیکن انہیں یہ لگ رہا ہے کہ ان کے پروفیشن میں وہ کہیں پہ سٹک اپ ہو چکے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے ان کو گروتھ نہیں مل رہی،
उनको लग रहा है कि उनकी नंबर ऑफ ईयर्स के बाद भी उनकी इंक्रीमेंट नहीं लग रही। तो उस हवाले से फिर ये 4 फंडामेंटल चीज़ों पर आ जाए जो मैंने आपसे जिक्र किया। नंबर 1, आप अपना नॉलेज बेस कॉन्टीन्यूसली अपग्रेड करते रहें। और आजकल के दौर में तो इतनी प्रोविजन है अपने आप को अपग्रेड करने की, मैं इसको यूट्यूब नहीं कहता, मैं यूट्यूब यूनिवर्सिटी कहता हूँ। और ये जब तक यूट्यूब का जो चैनल नहीं था, मेरे पास ऑडियो की पूरी एक लाइब्रेरी होती थी। आई एक्चुअली प्राउडली से कि मैं ऑटोमोबाइल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ, अभी भी हूँ, ओवर द लास्ट 20 ईयर्स। वो क्या ऑटोमोबाइल यूनिवर्सिटी है कि मैंने ज़िंदगी में कभी भी मुझे अकेले ट्रैवल करने का मौका मिला कहीं पे भी, आई नेवर ट्रैवल्ड अलोन। मेरी गाड़ी में हमेशा कोई ना कोई ऑडियो कैसेट चलती रहती थी। और आजकल के दौर में तो यूट्यूब है, तो कुछ ना कुछ लेक्चर्स, कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन नॉलेज के हवाले से। तो दोस्तों, नॉलेज को अपग्रेड करते रहो, नॉलेज को अपग्रेड करते रहो। जितने नॉलेजेबल बनते चले जाओगे, बिजनेस मार्केट के लिए, जॉब मार्केट के लिए उतने अट्रैक्टिव होते चले जाओगे। नंबर 2, हर चीज़ को अपनी एक्सपीरियंस इन्वेंट्री का हिस्सा बनाओ, एक लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट बन जाओ। मैं दोस्तों से कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि आज 29-30 साल की प्रोफेशनल कैरियर के बाद कोई मुझसे पूछता है मेरी आइडेंटिटी, तो मैं सबसे पहला अपना तारुफ कराता हूँ कि आई एम अ लाइफ लर्नर। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं इस फील्ड का स्टूडेंट हूँ। तो जब आप अपना जहन एक स्टूडेंट का बना लेते हैं तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ना शुरू है। आप हर पॉसिबिलिटी को एक्सेप्ट करते हो, एक्सपीरियंस करते हो, अपनी इन्वेंट्री में लेते हो, तो आपका नॉलेज एक्सपीरियंस बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मैं ये बात कर रहा था कि जो हम ये जो 4 चीज़ों जो हमने गनवाई हैं वो ख़ास तौर पे प्रैक्टिकली हमारे लाइफ में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रही होती हैं। तो जो मेरे दोस्त अभी इस वक्त प्रोफेशनल अपने लाइफ में डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर हैं, तो इसको सम अप कर लेते हैं कि आप इन जो आज की टॉक में हमने बात की है, हमने एक तो इस कॉन्सेप्ट पे बात की कि हमारा एक कस्टमर सप्लायर का रिलेशनशिप है। आप अपने जॉब में, अपने बिजनेस में अपने कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करें और उनकी नीड को आइडेंटिफाई करें। नंबर 2, आप चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो या एंट्री लेवल प्रोफेशनल हो या फ्रेश ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, अपनी ज़िंदगी में डिसीजंस करो अपने पैशन को सामने रखते हुए। और पैशन को डिस्कवर करने के लिए एक्सपेरिमेंटेशन करते रहो। और एक्सपेरिमेंटेशन करने की ग्राउंड नहीं मिलती, नॉलेज को अप्लाई करने की ग्राउंड नहीं मिलती, तो आपको वॉलंटियर भी ऑफर करना पड़े किसी जॉब में अपने आप को स्टार्टअप करने के लिए, तो आप उसमें अपने आप को डाल दो। Meet Dr. Cameron Ahmed Siddiqui, a name synonymous with leadership, growth, and inspiration.